کسی ساتھی نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات پوچھی، کوئی بات اس ساتھی نے حاجی صاحب سے پوچھی، تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس کا تو مجھے بھی پتہ نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنا بڑا آدمی جو ایک پورے ملک کا ذمہ دار اور پورا ملک اس کے اشاروں پر چلتا ہے، وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہمارا تو مسجد کی جماعت کا ساتھی بھی اگر نامعلوم ہو تب بھی اپنا کوئی اڑنگا لگا دیتا ہے، ایسے ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، ارے بھائی یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یہ کوئی خیال کی ظن کی چیز ہے۔ ایک بار تو حضرت فرمانے لگے کہ لوگ آ کر ہم سے کچھ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں، وہ جو بات وہ پوچھ رہے ہیں اس کا پہلے سے ان کے ذہن میں جواب ہوتا ہے، پوچھ بھی رہے ہیں اور ذہن میں ان کے کچھ جواب بھی ہے، اور جب ہم کوئی بات ان سے کہتے ہیں تو ہماری بات اور اپنی بات دونوں ملا لیتے ہیں۔ ایک بات پوچھی، اس کا جواب پہلے سے ذہن میں ہے، اور ہم سے جب پوچھا، ہم نے کوئی بات کہی تو ہماری بات اور اپنی بات دونوں ملا لی۔ یہ نفس کا داؤ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو نیت بنانا، دوسرے کام ویسے کرنا جیسے بتایا ہے، جیسے بتایا ہے اور جس طرح بتایا ہے، اور اپنی اس میں نہیں ملانا، اپنی نہیں ملانا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے پوچھنا بڑوں سے، بڑوں سے پوچھنا، اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے، علاقے کے ذمہ داروں کی۔ کبھی ایک مرتبہ میں یہاں پرانوں کے جوڑ میں حاضر ہوا تھا، تو کارگزاری سناتے ہوئے کسی ساتھی نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات پوچھی، ایک کام کے بارے میں کوئی بات اس ساتھی نے حاجی صاحب سے پوچھی، تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس کا تو مجھے بھی پتہ نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنا بڑا آدمی جو ایک پورے ملک کا ذمہ دار اور پورا ملک اس کے اشاروں پر چلتا ہے، وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہمارا تو مسجد کی جماعت کا ساتھی بھی اگر نامعلوم ہو تب بھی اپنا کوئی اڑنگا لگا دیتا ہے، ایسے ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، ارے بھائی یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یہ کوئی خیال کی ظن کی چیز ہے، یہ تو پوچھنے کی چیز ہے کہ کیسے۔ تو یہ میرے سامنے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ایسے کارگزاریاں ہو رہی تھیں، اس نے ایک بات پوچھی تو حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی اس کی کا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، میاں جی محراب صاحب مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے آدمی، وہ ہم انہی کے ساتھ یہاں آئے ہوئے تھے، تو حاجی صاحب نے میاں جی سے پوچھا، یہ کہہ کے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ کہا کہ شاید میاں جی محراب کو پتہ ہو، تو پوچھا کہ میاں جی آپ نے کچھ سنا ہے اس بارے میں، یہ جو شخص پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ تو میاں جی اپنی میواتی زبان میں بولے کہ نہ بھائی نہ، مجھے بھی پتہ نہ ہے، نہ بھائی نہ، مجھے بھی پتہ نہ ہے۔ تو اچھا بھائی، حاجی صاحب نے فرمایا اچھا بھائی لکھ لو اسے، جب حضرت تشریف لائیں گے تو پھر حضرت سے پوچھیں گے۔ حاجی صاحب نے لکھوایا، بھائی اسے لکھ لو، نوٹ کر لکھ لو، جب حضرت تشریف لائیں گے تو اسے پوچھیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے درجے کا آدمی وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں، اور پھر مولانا الیاس صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے ساتھ زمانے میں لگے ہوئے اور ان کی نگرانی میں کام میں چلے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، اور پھر یہ کہیں کہ بھائی اسے لکھ لو، حضرت آئیں گے تو پوچھیں گے۔ ہمارا
یہ دعوت کا جو کام ہے، اس میں دعوت کا جو کام ہے اس میں اجتہاد نہیں ہے، اس میں تقلید ہے۔ اس کام میں اجتہاد نہیں ہے، اس پہ تقلید ہے۔ اجتہاد کریں گے ٹھوکر کھائیں گے، تقلید کریں گے سلامتی کا راستہ ہے۔ اجتہاد کیا کہ کوئی بات سامنے آئی، اپنے ذہن سے کچھ سوچ کر لینا، اپنے ذہن سے اس کا کوئی حل نکال لینا، راستہ تلاش کر لینا، یہ اجتہاد ہے۔ اور تقلید کیا کہ بڑوں سے پوچھنا، بڑوں سے پوچھنا۔ علاقے والے اپنے علاقے کے بڑوں سے پوچھیں، علاقے کے بڑے اگر انہوں نے بڑوں سے کچھ سنا ہوا ہے اس بارے میں تو بتائیں، ورنہ جیسے حاجی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی نہیں جانتا، پھر وہ کیا کریں؟ وہ اپنے علاقے کے بڑوں سے پوچھیں، پھر وہ رائے گنج والوں سے پوچھیں۔